عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج کے اس آن لائن ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ماسٹر اکیڈمی آف ایجوکیشن کی جانب سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء طالبات 12ویں جماعت تاریخ اس مضمون میں ہم نے پہلے سبق کا مطالعہ کیا ہے۔ اب ہم دوسرے سبق کے متعلق بھی ہم کچھ نکات کا مختصراً مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق پر پوچھے جانے والے مختلف طرح کے سوالات اور ان کے جوابات کس طرح سے پیش کرنا ہے اس کا اس ویڈیو کے اندر مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ سوال نمبر 1 الف ہے، قوسین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ یا اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، دیے گئے متبادلات میں سے مناسب متبادل کا انتخاب کر کے مکمل بیانات دوبارہ تحریر کیجیے یا مکمل جملے دوبارہ تحریر کیجیے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، فرسٹ ہے، آزادی کا اعلان نامہ ڈیش نے تیار کیا تھا۔ آپشن 4 دیے گئے ہیں۔ الف جارج واشنگٹن، بے تھامس جیفرسن، جیم لارڈ ایمہرسٹ اور دال لارڈ کارنوالیس۔ تو عزیز طلباء و طالبات، رائٹ آنسر ہے ہمارا آزادی کا اعلان نامہ تھامس جیفرسن نے تیار کیا تھا، وہ ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ دوسرا سوال جو ہے، دوسری اینگلو برمیز جنگ ڈیش کے دور میں لڑی گئی۔ پہلا ہے لارڈ آرمہرسٹ، بو دیا گیا ہے لارڈ ڈفرن، جیم دیا گیا ہے لارڈ ڈلہوزی اور دال دیا گیا ہے ایشلے ایڈن۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دوسری اینگلو برمیز جنگ ڈیش کے دور میں لڑی گئی، تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے عزیز طلباء و طالبات لارڈ ڈلہوزی کے دور میں لڑی گئی۔ تو دوسری اینگلو برمیز جنگ لارڈ ڈلہوزی کے دور میں لڑی گئی۔ تیسرا سوال ہے، دور دراز کے غیر ترقی یافتہ کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان پر اپنا سیاسی تسلط یا غلبہ قائم کرنا ڈیش کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ دور دراز کے غیر ترقی یافتہ ممالک اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا ڈیش کہلاتا ہے، نوآبادیات کہلاتا ہے۔ تو الف ہمارا نوآبادیات ہے، بے ہمارا سامراجیت ہے اور جیم جو ہے خود مختاریت ہے، دال جو ہے صنعتی انقلاب ہے۔ رائٹ آنسر ہمارا ہوگا نوآبادیات۔ نمبر 4 ہے، تجارت کے زبردست پھیلاؤ کی وجہ سے تمام یورپی ممالک میں آپسی ڈیش شروع ہو گئی۔ پہلا جو ہے الف تجارت ہے، بے مقابلہ آرائی ہے، جیم رسا کشی ہے اور دال جو ہے دوستی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تجارت کے زبردست پھیلاؤ کی وجہ سے تمام ترقی یافتہ یورپی ممالک میں آپس میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی یا مقابلہ آرائی کا آغاز ہو گیا۔ تو ہمارا رائٹ آنسر بو آئے گا، مقابلہ آرائی۔ نمبر 5، صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی ممالک کو اپنا زائد پکا مال بیچنے کے لیے نئے ڈیش کی ضرورت پڑی۔ رائٹ آنسر ہے عزیز طلباء و طالبات۔ عزیز طلباء و طالبات، صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی ممالک کو اپنی تیار شدہ اشیاء اور خدمات کو بیچنے کے لیے نئے ڈیش کی ضرورت پڑی۔ پہلا یہاں پر الف دیا آپشن اوزاروں کی، بے دیا ہوا ہے ہتھیاروں کی، جیم دیا ہے بازاروں کی اور دال دیا ہے گاہکوں کی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی ممالک میں بڑے پیمانے پر مشینوں کا استعمال کیا جانے لگا اور اشیاء و خدمات بڑے پیمانے پر تیار کی جانے لگی اور ان تیار شدہ اشیاء و خدمات کو فروخت کرنے کے لیے بیچنے کے لیے نئے بازاروں کی ضرورت پڑی۔ تو جیم ہمارا جو ہوگا رائٹ آنسر ہوگا، بازاروں کی۔ نمبر 6 ہے، یورپی تاجروں کو سستے داموں میں بڑی تعداد میں ڈیش کی ضرورت تھی، نوآبادیات نے اس ضرورت کو پورا کیا۔
عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے پہلے کے ویڈیوز میں بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ یورپی تاجروں کو سستے داموں پر بڑی تعداد میں مزدوروں کی ضرورت تھی۔ نوآبادیات نے اس ضرورت کو پورا کر دیا کیونکہ بڑے پیمانے پر اشیاء اور خدمات کی پیداوار کی جاتی تھی اور یورپی ممالک کے درمیان جو ہے مقابلہ آرائی کا آغاز ہو گیا۔ اس وجہ سے یورپی تاجروں نے کم لاگت کو برقرار رکھنے کے لیے سستے مزدوروں کا استعمال کیا اور یہ سستے مزدور انہیں بآسانی دستیاب ہوئے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یورپی تاجروں کو سستے داموں میں بڑی تعداد میں مزدوروں کی ضرورت تھی۔ نوآبادیات نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو یہاں پر جیسا کہ الف دیا گیا تھا مزدور، بے جو ہے سرمایہ اور جیم جو ہے علاقہ یا علاقوں، دال جو ہے تاجروں، تو بڑے پیمانے پر مزدوروں کی ضرورت تھی۔ نوآبادیات نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ الف جو ہوگا رائٹ آنسر ہوگا۔ نمبر 7 ہے عزیز طلباء و طالبات، نمبر 7، ہسپانوی سامراج شاہی نے افریقہ سے ڈیش کو لا کر یہاں کھیتوں میں گنے اور تمباکو کی کاشتکاری کروائی۔ الف دیا ہوا ہے گنے، بے دیا ہوا ہے تمباکو، جیم دیا ہوا ہے غلاموں، دال دیا ہوا ہے تاجروں۔ تو ظاہر سی بات ہے عزیز طلباء و طالبات، ہسپانوی سامراج شاہی نے افریقہ سے غلاموں کو امریکہ لا کر یہاں کھیتوں میں گنے اور تمباکو کی کاشت کروائی۔ تو جیم جو ہوگا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا۔ نمبر 8 ہے اسپین کی خوشحالی کو دیکھتے ہوئے انگلستان، ہالینڈ اور فرانس وغیرہ ممالک نے ڈیش میں اپنی اپنی نو آبادیوں کے قیام کا آغاز کیا۔ الف ہے بھارت، بے ہے افریقہ، جیم ہے آسٹریلیا، دال ہے امریکہ۔ اسپین کی خوشحالی کو دیکھتے ہوئے انگلستان، ہالینڈ، فرانس وغیرہ ممالک نے امریکہ میں اپنی اپنی نو آبادیوں کے قیام کا آغاز کیا۔ تو ہمارا رائٹ آنسر دال ہوگا امریکہ۔ نمبر 9، 1607 میں برطانیہ نے دریائے جیمز کے کنارے جیمز ٹاؤن کے نام سے ایک نو آبادی تعمیر کی جسے بعد میں ڈیش کا نام دیا گیا۔ الف دیا ہوا ہے ورجینیا، بے دیا ہوا ہے فلاڈیلفیا، جیم دیا ہوا ہے نیو یارک، دال دیا ہوا ہے بوسٹن۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر رائٹ آنسر جو ہے الف ہے ورجینیا ہے۔ 1607 میں برطانیہ نے دریائے جیمز کے کنارے جیمز ٹاؤن نام کی ایک نو آبادی تعمیر کی جسے بعد میں ورجینیا کا نام دیا گیا۔ نمبر 10 ہے ہمارا 1773 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو امریکی نو آبادیات میں ڈیش کی درآمدگی اور فروختگی کی اجارہ داری عطا کر دی۔ الف دیا ہوا ہے شکر، بے دیا ہوا ہے چائے، جیم دیا ہوا ہے تمباکو اور دال دیا ہوا ہے گنا۔ تو عزیز طلباء و طالبات 1773 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو امریکی نو آبادیات میں چائے کی درآمدگی اور فروختگی کی اجارہ داری عطا کی۔ بے جو ہوگا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا۔ نمبر 11 ہے ہمارا 1900 میں جزائر ڈیش کو برطانوی سامراج میں شامل کیا گیا۔ الف کینیڈا، بے جو ہے امریکہ، جیم جو ہے تسمانیہ اور دال جو ہے آسٹریلیا ہے۔ تو ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا تسمانیہ ہوگا۔ 1900 میں جزائر تسمانیہ کو برطانوی سامراج میں شامل کیا گیا۔ نمبر 12 ہے 1907 میں ڈیش کو برطانوی سامراج میں خود مختار ریاست کا درجہ حاصل ہوا یا خود مختار ریاست کا درجہ ملا۔ الف جو ہے نیوزی لینڈ ہے، بے جو ہے آسٹریلیا ہے، جیم جو ہے تسمانیہ ہے اور دال جو ہے انگلستان ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پر رائٹ آنسر ہمارا جو ہے نیوزی لینڈ ہے۔ 1907 میں نیوزی لینڈ کو برطانوی سامراج میں خود مختار ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔
نمبر 13 میانمار بھارت کے شمال مشرق میں موجود بھارت کا پڑوسی ملک ہے جسے پہلے پہل ڈیش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ الف دیا ہوا ہے برہم دیش، بے دیا ہے سیلون، جیم دیا ہے ینگون اور دال دیا ہوا ہے تسمان۔ تو عزیز طلباء و طالبات الف جو ہے یہاں پر رائٹ آنسر ہے۔ میانمار بھارت کے شمال مشرق میں موجود بھارت کا پڑوسی ملک ہے جسے پہلے پہل برہم دیش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نمبر 14 ہے 1896 میں نیپالیوں نے ڈیش میں انگریزوں کو شکست دی۔ الف ہے بلوان پور، بے ہے مکوان پور، جیم ہے مادھو پور، دال ہے جے پور۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پر رائٹ آنسر مکوان پور ہے۔ 1896 میں نیپالیوں نے مکوان پور میں انگریزوں کو شکست دی۔ نمبر 15 ہے ہمارا 1888 میں سکم کے راجا نے ڈیش کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ الف ہے دارجلنگ، بے ہے شملہ، جیم ہے مسوری، دال ہے نینی تال۔ تو رائٹ آنسر ہمارا ہے دارجلنگ۔ 1885 میں سکم کے راجا نے دارجلنگ کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ نمبر 16 ہے 1841 میں برطانوی افسر ایشلے ایڈن کی سربراہی میں ڈیش اور برطانیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ سکم، برما، بھوٹان، تبت۔ تو رائٹ آنسر ہمارا بھوٹان ہے عزیز طلباء و طالبات۔ 1841 میں برطانوی افسر ایڈن کی سربراہی میں بھوٹان اور برطانیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ نمبر 17 ہے لارڈ کرزن کے دور میں برطانوی فوج ڈیش کی راجدھانی لاہاسا تک پہنچ گئی۔ الف ہے بیجنگ، بے ہے کھٹمنڈو، جیم ہے تبت، دال ہے چین۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پر لارڈ کرزن کے دور میں برطانوی فوج تبت کی راجدھانی لاہاسا تک پہنچ گئی تھی۔ نمبر 18 ہے بیلجیم کے بادشاہ ڈیش نے افریقی علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ الف ہے کیسر ولیم دوم، بے ہے بسمارک، جیم ہے لیوپولڈ دوم، دال ہے جارج ہفتم۔ تو ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا لیوپولڈ دوم ہے۔ بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ دوم نے افریقی علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیا، ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 1 ب غلط جوڑی کی نشاندہی کیجیے اور جوڑی کو درست کر کے لکھیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات اس طرح کے سوال میں پہلے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے جوڑی کے نیچے کہ یہ جوڑی غلط ہے، اور اس کے بعد نیچے آپ کو صحیح جوڑی لکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کو اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات غلط جوڑیاں دی گئی ہے اور ان 4 جوڑیوں میں سے ایک جوڑی جو ہے رانگ ہے، بقیہ 3 جوڑی جو ہے رائٹ ہوگی۔ جو رانگ جوڑی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جوڑی دی گئی، یہ جوڑی جو ہے رانگ ہے، تو وہاں پر باقاعدہ آپ کو لکھنا ہے کہ غلط جوڑی، جیسے غلط جوڑی گروپ الف ستون الف کی 1 نمبر جوڑی غلط ہے، اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے، پھر اس کی صحیح جوڑی آپ کو لکھنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات سوال نمبر 1 غلط جوڑی کی نشاندہی کیجیے، جوڑیوں کو درست کر کے لکھیے۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے ٹوگو لینڈ جرمن نو آبادی، مصر برٹش کالونی نو آبادی، اورنج فری اسٹیٹ ڈچ نو آبادی، آئیوری کوسٹ پرتگیز نو آبادی۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پر فرسٹ جو ہے رائٹ ہے، سیکنڈ بھی رائٹ ہے، تھرڈ بھی رائٹ ہے، فورتھ جوڑی جو ہے آئیوری کوسٹ جو ہے پرتگیز نو آبادی یہ رانگ ہے۔ آئیوری کوسٹ جو ہے فرانسیسی نو آبادی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات جواب آئیوری کوسٹ پرتگیز نو آبادی یہ غلط جوڑی ہے، صحیح جوڑی آئیوری کوسٹ فرانسیسی نو آبادی ہے۔ دوسرا پرتگال، واشنگٹن، اسپین، میکسیکو، انگلستان، ورجینیا، فرانس، اٹلی۔ تو یہاں پر دیکھیں گے عزیز طلباء و طالبات
यहाँ पर दिया गया है स्पेन मैक्सिको, ये राइट है। इंग्लिस्तान वर्जीनिया, ये राइट है। फ्रांस इटली, ये राइट है। तो यहाँ पर गलत जोड़ी फर्स्ट है, बकिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये तमाम जोड़ियाँ दुरुस्त हैं। तो फर्स्ट जोड़ी जो है गलत है, इसको आपको दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। तो पुर्तगाल वाशिंगटन, ये गलत जोड़ी है। सही जोड़ी जो है पुर्तगाल ब्राज़ील है। थर्ड, 1773 स्टाम्प एक्ट, उसके बाद 1770 बोस्टन का कत्लेआम, 1773 बोस्टन की टी पार्टी, 1774 पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। जवाब है पहला जो है गलत है, 1773 स्टाम्प एक्ट। इसका राइट आंसर जो है 1765 है। तो पहली रॉन्ग जोड़ी है, बकिया 3, 2, 3, 4 जो है ये राइट है। तो 1773 स्टाम्प एक्ट रॉन्ग है। स्टाम्प एक्ट 1765 स्टाम्प एक्ट ये राइट आंसर है हमारा। पहली एंग्लो बर्मीज जंग लॉर्ड ऑर्महर्स्ट, दूसरी एंग्लो बर्मीज जंग लॉर्ड डलहौजी, तीसरी एंग्लो बर्मीज जंग लॉर्ड एशले एडन, बर्मा की आज़ादी 1948। तो अजीज़ तुलबा और तालबात, यहाँ पर जो पहला यहाँ पर दिया गया पहली एंग्लो बर्मीज जंग ये राइट है, दूसरी जो है ये राइट है, तीसरा जो है तीसरी एंग्लो बर्मीज जंग लॉर्ड एशले एडन जो है ये रॉन्ग है। बर्मा की आज़ादी 1948 ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर गलत जोड़ी जो है तीसरी एंग्लो बर्मीज जंग है, लॉर्ड एशले एडन है। सही जोड़ी जो है तीसरी एंग्लो बर्मीज जंग लॉर्ड डिफरेन, ये राइट आंसर है हमारा। उसके बाद नंबर 5, लॉर्ड हेस्टिंग्स भूटान से दोस्ताना मुरासिम, लॉर्ड कर्जन नेपाल पर हमला, लियोपोल्ड दुआम अफ्रीकी इलाके कांगो पर कब्ज़ा, लॉर्ड डलहौजी सिक्किम के इलाके पर कब्ज़ा। तो यहाँ पर जो है पहला लॉर्ड हेस्टिंग्स भूटान से दोस्ताना मुरासिम राइट आंसर है। दूसरा जो है लॉर्ड कर्जन नेपाल पर हमला, ये रॉन्ग है। तीसरा जो है लियोपोल्ड दुआम अफ्रीकी इलाके कांगो पर कब्ज़ा राइट है। चौथा जो है लॉर्ड डलहौजी सिक्किम के इलाकों पर कब्ज़ा, ये राइट है। तो हमारी दूसरी जोड़ी लॉर्ड कर्जन नेपाल पर हमला ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर इस तरह से लॉर्ड कर्जन तिब्बत पर हमला है। नंबर 6, 1884 वियना कांग्रेस, 1922 मिस्र की आज़ादी, 1883 अफ्रीका में जर्मनी की पहली नौ आबादी का क़याम, 1876 ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस। तो हमारा पहली जोड़ी जो है पहली जोड़ी हमारी रॉन्ग है, बकिया 2, 3, 4 ये राइट है। 1884 वियना कांग्रेस ये गलत है। 1884 बर्लिन कॉन्फ्रेंस राइट आंसर है हमारा। अजीज़ तुलबा और तालबात, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2, तारीखी जगहों, तारीखी मकामात और शख्सियतों के नाम लिखिए। पहला दिया गया है, अमेरिका के जुनूबी साहिली इलाके में फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया तक का इलाका डैश के ज़ेर तसल्लुत था, यानी उस इलाके पर डैश का गलबा था। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, अमेरिका के जुनूबी साहिली इलाके में फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया तक का इलाका स्पेन के ज़ेर तसल्लुत था या स्पेन के ज़ेर असर था। दूसरा सवाल है, बहरी सफ़र और जोग्राफियाई दरियाफ्तों की हौसला अफजाई मलका डैश ने की। मलका डैश ने की। बहरी सफ़र और जोग्राफियाई दरियाफ्तों की हौसला अफजाई मलका इज़ाबेला ने की। नंबर 3 है, वो सल्तनत जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता। जवाब है इसका राइट आंसर जो है इंग्लिस्तान है। इंग्लिस्तान ने दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर, दुनिया के बेशतर एशियाई और अफ्रीकी ममालिक के अंदर इंग्लिस्तान ने अपनी नवाबादियात
کر رکھی تھی، انگلستان کی اپنی نے نوآبادیات کو قائم کیا اور ان علاقوں پر اپنا سیاسی تسلط قائم کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اسی بنیاد پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ انگلستان وہ سلطنت تھی جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد نمبر 4 ہے سونا، چاندی، ہیرے اور کوئلے جیسی معدنیات سے بھرے بر اعظم۔ سونا، چاندی، ہیرے اور کوئلے جیسے معدنیات سے بھرے بر اعظم ایشیا اور افریقہ تھے۔ نمبر 5 ہے اسپین کے زیر حکومت امریکی نوآبادیات پر حکمرانی کرنے والی جماعت کو کیا کہتے تھے، یا اس جماعت کا نام کیا تھا؟ تو یہاں پر کونسل آف اینڈیز جس کو کہا جاتا تھا، کونسل آف اینڈیز اسپین کے زیر حکومت امریکی نوآبادیات پر حکمرانی کرنے والی جماعت تھی۔ نمبر 6 امریکہ میں 1765 میں اہم دستاویزات میں خصوصی ڈاک ٹکٹوں کی خریداری کو واجب قرار دینے والا برطانوی قانون جو تھا وہ اسٹیمپ ایکٹ تھا۔ نمبر 7 امریکہ کی آزادی کے لیے تھامس جیفرسن کی تیار کردہ قرارداد کو آزادی کا اعلان نامہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 8 جو ہے بھارت کے شمال مشرق میں موجود بھارت کا پڑوسی دیش جو برہم دیش کے نام سے مشہور تھا، اسے ہم برما میانمار کہتے ہیں۔ نمبر 9 برما کا راجا جس نے انگریزوں کے خلاف 3 اینگلو برمیز جنگ لڑی۔ رائٹ آنسر ہے راجا تھاپا۔ نمبر 10 ہے نیپالیوں کی فوج جس نے انگریزی فوج کو شکست دی۔ نیپالیوں کی جو فوج تھی جسے گورکھا فوج کہا جاتا تھا، تو نیپالیوں کی فوج گورکھا فوج نے انگریزی فوج کو شکست دی۔ نمبر 8 ہے بھارت کے شمالی سرحد پر موجود بھوٹان، بنگال، نیپال اور تبت سے گھرا ہوا علاقہ جو ہے کون سا ہے؟ تو وہ علاقہ جو ہے سکم ہے۔ اس کے بعد 1884 میں افریقہ کے علاقوں کے بارے میں یورپی ممالک کی کانفرنس کو کیا کہتے ہیں؟ تو 1884 میں افریقہ کے علاقوں کے بارے میں یورپی ممالک کی جو کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کو برلن کانفرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو 1884 میں افریقہ کے علاقوں کے بارے میں یورپی ممالک کی کانفرنس برلن کانفرنس تھی۔ نمبر 13 بحیرہ روم اور بحیرہ احمر یا بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو جوڑنے والی نہر کو ڈیش کہا جاتا ہے؟ نہر سوئز۔ صحیح وجوہات کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجئے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے نمبر 1 انگریز برما پر اپنا قبضہ چاہتے تھے کیونکہ الف وہ اپنی سلطنت کی توسیع کرنا چاہتے تھے، ب یہاں کے بازار اور قدرتی دولت کے وسائل پر قبضہ کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا، جیم وہ یورپی ممالک سے نوآبادیوں کی مقابلہ آرائی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے یا آگے آنا چاہتے تھے، دال جو ہے وہ برما کے راجا تھاپا کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات انگریز برما پر اپنا قبضہ چاہتے تھے کیونکہ یہاں کے بازار اور قدرتی دولت کے وسائل پر قبضہ کرنا ان کے لیے نہایت ضروری تھا۔ تو ہمارا جو ہے کہنا چاہیے وہ جو ہے رائٹ آنسر ہے۔ نمبر 2 نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی مشینوں کی وجہ سے ڈیش الف عوام نے نواب کے فیصلے کی سخت مخالفت کی،
ب یورپی تجارت میں زبردست نقصان ہوا، جیم صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، دال جو ہے نوآبادیات کا زبردست استحصال ہوا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھی۔ نئی مشینوں کی وجہ سے مشینوں پر اشیاء و خدمات تیار کرنے کی وجہ سے صنعتی پیداوار یا مصنوعات کی پیداوار میں اشیاء و خدمات کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ نمبر 3 ہے امریکی نوآبادیات نے برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا بائیکاٹ کا اعلان کیا الف ہے برطانوی حکومت نے امریکیوں کے مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ب ہے نوآبادیات آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جیم ہے نوآبادیات اپنا خود کا سامان بازار میں فروخت کرنا چاہتی تھی۔ دال ہے نوآبادیات جرمنی سے معاہدہ کرنا چاہتی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، رائٹ آنسر جو ہے الف ہے، امریکی نوآبادیات نے برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کا اعلان کیا کیونکہ برطانوی حکومت نے امریکیوں کے مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 4 ہے امریکہ نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ رعایا کو ایسے حکمراں سے لڑنے کا حق حاصل ہو جو الف انہیں ان کے حقوق دینے سے انکار کریں، ب ان کے حقوق دینے کا وعدہ کریں، جیم انہیں جھوٹے وعدوں اور تقریروں سے دھوکہ دیتے رہیں، دال ان کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرے۔ تو رائٹ آنسر الف ہے، امریکیوں نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ رعایا کو ایسے حکمرانوں سے لڑنے کا حق حاصل ہے جو انہیں ان کے حقوق دینے سے انکار کریں۔ برطانیہ برما پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا کیونکہ الف برما نے جرمنی سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، ب برما کے راجا برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، جیم برما اپنی تجارت خود کرنا چاہتا تھا، دال کیونکہ برما قدرتی دولت سے مالا مال ملک اور ممکنہ منڈی تھا۔ تو برطانیہ برما پر اپنا تسلط یا غلبہ قائم کرنا چاہتا تھا کیونکہ برما قدرتی دولت سے مالا مال ملک ہے اور ممکنہ منڈی تھا، اس لیے رائٹ آنسر جو ہوگا دال ہوگا۔ نمبر 6 انگریزوں نے نیپال کی برتری تسلیم کی کیونکہ الف نیپالی فوجوں نے انگریزی فوج کو شکست دی تھی، ب نیپالی بڑے ہی سیدھے سادھے لوگ تھے، جیم وہ نیپالیوں سے دوستانہ تعلق رکھنا چاہتے تھے، دال وہ نیپالیوں سے قدیم زمانے سے تعلق قائم رکھے ہوئے تھے۔ تو فرسٹ ہمارا رائٹ آنسر ہے، انگریزوں نے نیپالیوں کی برتری کو تسلیم کیا، نیپال کی برتری کو تسلیم کیا کیونکہ نیپالی فوج نے انگریز فوج کو شکست دے دی تھی۔ نمبر 7 انگریزوں نے سکم کے راجا کو خفیہ طریقے سے ایک مخصوص رقم ادا کی کیونکہ الف سکم اپنے تجارتی خسارے سے پریشان تھا، ب سکم کے راجا نے دارجلنگ کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا، جیم سکم کا راجا اپنی ریاست کو انگریزی مملکت میں شامل کرنے کا خواہش مند تھا، دال انگریز بغیر جنگ کے سکم پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ تو ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا کہ سکم کے راجا نے دارجلنگ کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا، یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا، جس کی بنیاد پر انگریزوں نے سکم کے راجا کو خفیہ طور پر ایک مخصوص رقم ادا کی۔